السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو پردیس جا کر بدل جانے والوں کے بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ایک شخص جس کا نام نواز تھا اپنی بیوی رابعہ کے ساتھ اپنے 3 کمروں کے مکان میں رہتا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام آمنہ جو کہ 12 سال کی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی عائشہ 10 سال کی تھی۔ رابعہ ایک گھریلو خاتون تھی، جبکہ نواز کا ناظم آباد نمبر 2 پر ایک جنرل سٹور تھا جس سے ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ رابعہ کی ایک ہی دوست اور دکھ سکھ کی ساتھی اس کی بچپن کی دوست مہناز تھی جو کہ اس کی پڑوسن بھی تھی۔ مہناز اپنے شوہر عابد اور ایک بیٹے علی کے ساتھ اپنے 2 کمروں کے مکان میں رہتی تھی۔ عابد ایک سرکاری ملازم تھا، جبکہ مہناز گھر میں ہی سلائی کڑھائی کر کے اپنے شوہر کا گھریلو اخراجات میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ رابعہ کی دونوں بیٹیاں آمنہ اور عائشہ اور مہناز کا بیٹا علی تینوں علاقے کے ایک ہی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ عائشہ 4تھی کلاس کی طالبہ تھی، جبکہ آمنہ اور علی 6ٹھی کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہ کلاس فیلوز اور ہم عمر بھی تھے۔ اسکول کی پڑھائی کے دوران ہی آمنہ اور علی کو یہ محسوس ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں۔ ایک دن علی نے آمنہ کو اپنے دل کی بات بتائی تو آمنہ بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ بھی علی کو چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ علی کو اچھی طرح جانتی تھی کہ علی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہے اور مہناز خالہ کا بیٹا ہے۔ اگر ہم دونوں کا رشتہ ہوا تو دونوں گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میٹرک کے بعد آمنہ اور علی نے ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا اور ساتھ ہی انٹر اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، جبکہ عائشہ نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ نواز کا معمول تھا کہ وہ روزانہ صبح 7 بجے دکان پر جانے کے لیے گھر سے اپنی موٹر سائیکل پر نکلتا تھا اور 2 بجے کھانے کے لیے واپس آتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد آرام کرتا اور پھر 4 بجے دوبارہ دکان پر چلا جاتا اور پھر رات کو 10 یا 11 بجے تک واپس آتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ معمول کے مطابق گھر آیا۔ ابھی کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ رابعہ اپنی دوست مہناز کے گھر بھاگی اور اس کے شوہر عابد اور بیٹے علی کو بلا کر لائی۔ دونوں فوراً اسے ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال لے کر بھاگے، مگر راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر آمنہ اور عائشہ کو ملی تو دونوں کے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ ہمارے گھر کا واحد کفیل ہمارا باپ ہم سے چھن گیا۔ پھر تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد زندگی جب معمول پر آئی تو مہناز نے رابعہ سے کہا کہ میرا بیٹا علی ابھی بے روزگار ہے، جب تک کہ اس کی جاب نہیں ہو جاتی وہ تمہاری دکان کھول لیا کرے تاکہ تمہارا بھی خرچہ چلتا رہے اور میرا بیٹا بھی روزگار سے لگ جائے گا۔ تو رابعہ نے فوراً حامی بھر لی اور علی نے اگلے دن سے ہی دکان پر جانا شروع کر دیا۔ آمنہ نے انٹر کے بعد BA کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ پھر آمنہ یونیورسٹی اور علی دکان پر جانے لگا۔ یونیورسٹی میں ہی آمنہ کا ایک کلاس فیلو عمران آمنہ کو پسند کرنے لگا۔ جب اس نے یہ بات آمنہ کو بتائی تو آمنہ نے کہا کہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی۔ عمران بہت ہی کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت شریف اور اپنی پڑھائی میں نمبر 1 تھا۔ جب آمنہ نے BA اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو اس کے لیے رشتے آنے لگے، لیکن جب رابعہ آمنہ کو یہ بات بتاتی تو وہ ٹال جاتی اور کہتی کہ اگر میری شادی ہو گئی تو آپ کا اور عائشہ کا خیال کون رکھے گا۔ پھر اس طرح آمنہ کی شادی کی بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن اچانک علی کو دکان پر سے واپس گھر آتے ہوئے اس کے کالج کا دوست سلیمان جو کہ ملائیشیا چلا گیا تھا مل گیا۔ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں گئے اور اپنی کالج کی یادیں تازہ کرنے لگے۔ سلیمان نے علی کو بتایا کہ ملائیشیا میں ورک پرمٹ وہاں کی مقامی لڑکی سے شادی کرنے پر مل جاتا ہے، اس لیے اس نے وہاں پر چند سال چھوٹی موٹی ملازمتیں کرنے کے بعد ایک مقامی ملائیشین لڑکی سے شادی کر کے ورک پرمٹ اور شہریت حاصل کر لی ہے اور اب مزے میں اپنے کزن سبحان کے ریسٹورانٹ میں بطور مینیجر جاب کر رہا ہے اور آسانی سے پاکستان اور ملائیشیا آتا جاتا رہتا ہے۔ سلیمان نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بھی دیا اور کہا کہ وہ میرے گھر آئے اور وہ اسے اپنی بیوی جس کا نام فاطمہ ہے اس سے ملوانا چاہتا ہے۔ سلیمان نے علی کو یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ بھی ملائیشیا آ سکتا ہے۔
اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو آ جائے تاکہ تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ بعد میں وہاں پر کسی مقامی لڑکی سے شادی کر کے ورک پرمٹ اور شہریت حاصل کر لینا۔ لیکن علی نے سلیمان کو بتایا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ملائیشیا چلا جائے، اور ویسے بھی وہ اپنی خالہ کی بیٹی آمنہ سے محبت کرتا ہے، اسی سے شادی کرے گا۔ مگر سلیمان نے اسے بتایا کہ یار بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، چلو میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے ٹکٹ اور رہائش کا انتظام کر دوں گا، لیکن وہاں پر ورک پرمٹ اور شہریت حاصل کرنے کے لیے شادی تمہارا مسئلہ ہوگا۔ جب تم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو تو مجھے اس نمبر پر رابطہ کر کے بتا دینا، میں تمہارے لیے ٹکٹ اور ملائیشیا میں رہائش کا انتظام کر دوں گا۔ پھر دونوں اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ جب علی گھر پہنچا تو اس کی ماں مہناز اور خالہ رابعہ بھی پریشانی میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے آج علی اتنی دیر کہاں رہ گیا۔ علی نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا اور بہانہ کر گیا کہ بائک پنکچر ہو گئی تھی، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس رات علی کو نیند نہ آئی، ساری رات سلیمان کی باتیں دماغ میں گردش کرتی رہیں۔ آخر کار کروٹیں بدلتے بدلتے نیند آ ہی گئی۔ آمنہ کی چھوٹی بہن عائشہ گھر میں ہی محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی اور اپنی ماں کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ پھر چند دنوں کے بعد علی نے اپنی ماں مہناز کو بتایا کہ اس کے کالج کا دوست سلیمان ملا تھا، وہ ملائیشیا میں جاب کرتا ہے، ادھر سیٹل ہو گیا ہے، اس کو وہاں کی شہریت بھی حاصل ہو گئی ہے، آج کل چھٹیوں پر پاکستان آیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں بھی ملائیشیا جا سکتا ہوں۔ ساتھ ہی علی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کے لیے ٹکٹ اور ملائیشیا میں رہائش کا انتظام کر دے گا، لیکن ورک پرمٹ اور شہریت حاصل کرنے کے لیے شادی والی بات علی کول کر گیا۔ یہ سنتے ہی مہناز خالہ نے فوراً منع کر دیا اور کہا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی دور ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ علی نے اپنے والد سے مشورہ کیا اور کہا کہ میرے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں، ویسے بھی میرا دوست وہاں پر ہے اور وہ مجھے ٹکٹ اور رہائش کا بندوبست بھی کر کے دے رہا ہے، لیکن امی نہیں مان رہی۔ پھر علی نے ملائیشیا جانے والی بات آمنہ کو بھی بتائی تو وہ بھی ناراض ہونے لگی کہ دیکھو میرے لیے یہاں پر اچھے رشتے آ رہے ہیں، امی مجھ پر زور ڈال رہی ہیں کہ ہم کسی اچھے رشتے کے لیے ہاں کر دیں، مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی ہے کہ میں علی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم یہیں پر کوئی اچھی سی جاب تلاش کرو، پھر ہم شادی کر کے مل جل کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ مگر علی پر تو اب ملائیشیا جانے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ پھر آخر کار علی کی ضد کے آگے آمنہ اور اس کی ماں نے ہار مان لی اور پھر علی نے ملائیشیا جانے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ ملائیشیا جانے کے بعد رابعہ نے مہناز سے کہا کہ اب جب کہ علی چلا گیا ہے تو دکان پر عابد بھائی جایا کریں گے تاکہ ہمارے گھر کا کچھ آسرا ہو جائے۔ رابعہ کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے عابد بھائی دکان پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عابد دکان پر پارٹ ٹائمر کے طور پر جانے لگے کیونکہ ان کی سرکاری نوکری کی چھٹی 3 بجے ہو جاتی تھی۔ شروع میں تو علی روزانہ اپنی ماں مہناز اور آمنہ کو فون کرتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی گئی اور پھر صرف اپنی ماں مہناز کو فون کرنے لگا۔ جب آمنہ علی کو کال کرتی تو علی آمنہ کا نمبر کاٹ دیتا۔ علی کی یہ حرکت آمنہ کو پریشان کرنے لگی کہ علی نہ تو خود کال کرتا ہے اور جب میں کال کرتی ہوں تو وہ میرا نمبر کاٹ دیتا ہے، آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، جبکہ وہ تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرتا رہے گا، وہ تو مجھ سے محبت کے بہت دعوے کرتا تھا، میں تو اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ اسی طرح چند سال گزر گئے۔ آخر ایک دن یہ بری خبر بھی آ گئی کہ علی نے ملائیشیا کی شہریت حاصل کرنے کے لیے وہاں ایک ملائیشین لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ یہ خبر علی کی ماں مہناز اور آمنہ پر بم کی طرح پھٹی۔ آمنہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ دوسری جانب آمنہ کی چھوٹی بہن عائشہ کا ایک اچھا رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام حمزہ تھا جو کہ کمپنی میں بطور مینیجنگ ڈائریکٹر جاب کرتا تھا۔ رابعہ اور آمنہ اس رشتے پر راضی ہو گئیں۔ عائشہ نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر رابعہ کو شادی کے لیے خرچے کی فکر ہوئی تو انہوں نے مہناز سے بات کی وہ ہماری دکان بیچ دیں تاکہ عائشہ کی شادی کی جا سکے۔ آخر کار دکان بیچ کر عائشہ کی شادی کر دی گئی۔ پھر گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے آمنہ نے ایک آفس میں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب کے لیے اپلائی کیا، جس پر اسے جاب مل گئی۔ اس کی تنخواہ 20,000 روپے مقرر کی گئی۔ ایک دن اچانک خبر آئی کہ مہناز خالہ اپنا گھر بیچ کر ہمیشہ کے لیے لاہور جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر انہوں نے اپنا ایک گھر اور بڑا سا جنرل سٹور کھول کر کاروبار کر لیا ہے۔ پھر مہناز خالہ بھی لاہور چلی گئی۔ دوسری جانب آمنہ علی کی جانب سے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔
ایک دن دفتر سے گھر واپسی پر آمنہ کی ملاقات عمران سے ہو گئی۔ وہ اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک آمنہ کا منتظر تھا۔ آمنہ نے اس کو اپنے والدین کو گھر لانے کو کہہ دیا۔ یوں آمنہ اور عمران کی بڑوں کی رضامندی کے بعد چھوٹی سی تقریب میں بات طے ہو گئی۔ چند ماہ بعد آمنہ کی رخصتی کے موقع پر مہناز خالہ خاص طور سے شرکت کرنے آئیں، تب علی بھی ان کے ہمراہ تھا اور اس کی ملائیشین بیوی بھی۔ علی نے بہت کوشش کی کہ وہ تنہائی میں آمنہ سے معافی مانگ سکے، مگر آمنہ نے اس کو مکمل نظر انداز کیا۔ علی شرمندہ واپس چلا گیا اور آمنہ عمران کے سنگ بیاہ کر اس کے بڑے سے گھر میں آئی تو سسرال والوں نے بہت اچھا استقبال کیا۔ آمنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کو مفاد پرست شخص سے محفوظ رکھا اور مخلص ہمسفر عطا کیا۔